السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ کئی دنوں بعد سبق شروع کیا ہے، بیچ میں چھٹی ہو گئی تھی۔ تو دیکھیں دوستو آج کا سبق ہمارا یہ سبق نمبر 58 ہے اور ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں قناعت کے بارے میں کہ قناعت کیا ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر قناعت نہ ہو تو کیا مشکلات آتی ہیں، قناعت ہو تو کیا فائدے ہیں۔ دیکھیں دوستو قناعت کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ قناعت مال و متاع کی خواہش کو، خواہش نہیں، خواہش کو اتنا مختصر کرنا کہ جب بقدر کافی میسر آ جائے، تو دل میں اضطراب باقی نہ رہے، یہ وصف قناعت کہلاتا ہے۔ لیکن قدر کافی کی کوئی حد معین نہیں، اس کا فیصلہ ہر شخص کو اپنی حالت و حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ جو مقدار خوراک ایک شخص کی سیری کے لیے کافی ہے، ممکن ہے کہ دوسرے کی اشتہا کو پورا نہ کر سکے۔ اشتہا کہتے ہیں خواہش کو، کہ دوسرے کی اشتہا کو پورا نہ کر سکیں۔ جو معاش ایک مجرد آدمی کے لیے بس ہے، کچھ ضرور نہیں کہ وہ ایک عیال دار کے واسطے بھی کافی ہو۔ اسی طرح عادت کے لحاظ سے بھی انسان کی ضرورتیں مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن عادت کے ہاتھوں بک جانا یہ خود اپنا قصور ہے۔ اگر انسان چاہے تو ان میں تبدیلی اور اصلاح کر سکتا ہے۔ غرض خواہشوں کا محدود کرنا یا یوں سمجھو کہ فضول حاجتوں سے آزادی حاصل کرنا قناعت ہے۔ اور قناعت کا نتیجہ اطمینان، خوشی، رضامندی اور شکر گزاری ہے۔ شروع میں قناعت مصیبت کی دھمکی دیتی ہے، لیکن انجام کار وہ امن و عافیت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ حرص و طمع اول عیش طرب کی امید دلاتی ہے۔ طرب یعنی خوشی، حرص و طمع اول عیش طرب کی امید دلاتی ہے، مگر آخر میں تشویش، تردد اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ زمانے کا گلہ، قسمت کے شکوے اور خدا کی ناشکری سکھاتی ہے۔ دولت بغیر قناعت کے محتاجی کو دور نہیں کر سکتی، مگر قناعت بغیر دولت کے آدمی کو تونگر بنا دیتی ہے۔ تونگر کہتے ہیں مالداری کو، تونگر بنا دیتی ہے۔ دولت اکثر بے جا خواہشوں کو ابھارتی ہے،
بے جا خواہشوں کو ابھارتی ہے۔ قناعت ہمیشہ ان کی بے کنی کرتی ہے، قناعت ہمیشہ ان کی بے کنی کرتی ہے۔ پس قناعت کو جو گنج دولت سے تشبیہ دیتے ہیں، دولت سے تشبیہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی شاعرانہ خیال نہیں بلکہ واقعی بات ہے، یہ کوئی شاعرانہ خیال نہیں بلکہ واقعی بات ہے۔ خبردار تم اپنی حالت کا مقابلہ زیادہ خوشحال آدمیوں کی حالت سے نہ کیا کرو، تم اپنی حالت کا مقابلہ زیادہ خوشحال آدمیوں کی حالت سے نہ کیا کرو، یہی مقابلہ تمہارے دل میں بوجھ لالچ کی آگ کو بھڑکاتا ہے، لوبھ لالچ کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ تم کو مناسب ہے کہ ہمیشہ آپ سے کم تر لوگوں کے حال پر نظر کرو تاکہ تمہارے دل میں قناعت پیدا ہو۔ کاہلی اور قناعت میں ظاہراً مشابہت معلوم ہوتی ہے، لیکن غور اور تمیز کرنے سے ان کا تفاوت صاف عیاں ہو جاتا ہے۔ قناعت واجبی کوششوں سے کبھی نہیں رکتی، واجبی کوششوں سے کبھی نہیں رکتی، اور ناروا خواہشوں کے پاس نہیں بھٹکتی، اور ناروا خواہشوں کے پاس نہیں بھٹکتی، ناجائز غلط کاموں کے پاس نہیں بھٹکتی۔ کاہلی واجبی محنت و مشقت سے جی چراتی، ناجائز رغبتیں پیدا کرتی، کاہلی واجبی محنت و مشقت سے جی چراتی، ناجائز رغبتیں پیدا کرتی، خیالات کو پست اور ہمت کو سست بنا دیتی ہے، خیالات کو پست اور ہمت کو سست بنا دیتی ہے۔ دیکھیے کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ متاع کے معنی مال و دولت، کیا معنی ہے؟ مال و دولت۔ مجرد کے معنی تنہا، کیا معنی مجرد کے؟ تنہا۔ طرب کے معنی خوشی، کیا معنی؟ خوشی۔ تونگر مالداری، کیا معنی؟ مالداری۔ تشویش کے معنی پریشانی، کیا معنی؟ پریشانی۔ بیخ کنی کے معنی ہے جڑ اکھاڑنا، کیا معنی ہے؟ جڑ اکھاڑنا۔ سیر بھری پیٹ بھرنا، کیا معنی ہے؟ پیٹ بھرنا۔ محدود مقید، کیا معنی ہے؟ مقید۔ تفاوت فرق فاصلہ، کیا معنی ہے؟ تفاوت کے فرق فاصلہ۔ ناروا ناجائز غلط، کیا معنی ہے؟ ناجائز غلط۔ تو دوستو یہاں تک یہ ہمارا سبق ہوا، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔